ماڈرن سائیکالوجی تو بتاتی ہے نہیں نہیں ڈیورس سے ہیل نہیں ہوتا بندہ، ڈیورس میں ہی بندہ ڈوب جاتا ہے، بندے کا دل ٹوٹ جائے بندہ اس سے ہیل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم میں کتنی ویکنس ہے، سائیکولوجیکل ویکنس کتنی ہے، ہم ایک بزنس لاس کو بیئر نہیں کر سکتے، اتنی ویکنس ہے۔ ہم ایک فیلئر کو، ریجیکشن کو بیئر نہیں کرتے، ہمارا جاب انٹرویو فیل ہو جائے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ سب نے کچھ نہ کچھ ویکنس دکھائی ایکسیپٹ بلال، ایک بار بلال نے ویکنس نہیں دکھائی، کیونکہ اس بندے نے میری ناک میں دم کر دیا، مجھے ذلیل کروا دیا، سب کے سامنے اس نے جو ہے میری عزت کو پانی میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا، کیونکہ اس نے آج تک سبمٹ نہیں کیا۔ تو میں اس سے اتنا تنگ تھا کہ خدا کی قسم اگر آپ اس کو 1 درہم کے لیے بھی خریدتے میں بھیج دیتا۔ ابو بکر صدیق نے کہا واللہ اللہ کی قسم اگر تم 100 اقیہ بھی بولتے میں تمہیں 100 اقیہ، 7 اقیہ تو بہت لیس ہے، 100 اقیہ بھی کہتے میں بلال کا تمہیں دیتا۔ جو غلامی میں جس نے زندگی گزاری، جس کے پیرنٹس غلام تھے، زیرو پروٹیکشن، ٹرائبل پروٹیکشن نہیں ہے، پیرنٹس کی طرف سے پروٹیکشن نہیں ہے، پیرنٹس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ چیف نہیں ہے کسی ٹرائب کا۔ تو آپ دیکھیں کہ یار صحابہ سبحان اللہ وہ کس طرح بھوک پیاس کا شکار ہونے کے باوجود، مشکلات کا شکار ہونے کے باوجود they were going on and on and on۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ینگسٹرز، میں نہیں کہتا نہیں پڑھنا چاہیے، مجھے بھی پسند ہے، بروس لی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ینگسٹر جو ہے وہ اسٹیون کووی کی بایوگرافی پڑھیں، ینگسٹر بیراک اوباما کی بایوگرافی پڑھ رہے ہیں، ینگسٹر جو ہے بل گیٹس کی بایوگرافی پڑھ رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ نے صحابہ کو نہیں پڑھا ہوا تو آپ ان کی بایوگرافی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے صحابہ کی بایوگرافی پڑھیں، اور پھر دیکھیں صحابہ کی لائف ڈیفائی دیز تھیوریز، جو ٹراما کے حوالے سے تھیوریز ہیں نا کہ چائلڈہڈ ٹراما نہیں جاتا۔ بھئی صحابہ میں آپ کو ایسے ایسے کریکٹرز نظر آئیں گے جن کا ٹراما یوں گیا 1 منٹ میں گیا، and they become some of the most productive individuals۔ How come؟ ماڈرن سائیکالوجی تو بتاتی ہے نہیں نہیں ڈیورس سے ہیل نہیں ہوتا بندہ، ڈیورس میں ہی بندہ ڈوب جاتا ہے، بندے کا دل ٹوٹ جائے بندہ اس سے ہیل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم میں کتنی ویکنس ہے، سائیکولوجیکل ویکنس کتنی ہے۔ ہمارا ینگسٹر جو ہے وہ ایک ہارٹ بریک اپ سے گزر جائے ساری عمر کے لیے ٹھپ ہو جاتا ہے، اتنی ویکنس چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک بزنس لاس کو بیئر نہیں کر سکتے، اتنی ویکنس ہے۔ ہم ایک فیلئر کو، ریجیکشن کو بیئر نہیں کرتے، ہمارا جاب انٹرویو فیل ہو جائے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ڈیورس ہو جائے جو کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے ہم ٹراما میں چلے جاتے ہیں، کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہو ہم ٹراما میں چلے جاتے ہیں، چائلڈہڈ کوئی ابیوز ہو ٹراما میں چلے جاتے ہیں۔ لک ایٹ صحابہ، آج میں جس صحابی کا ڈسکس کرنے لگا ہوں، ہی ڈیفائز ایوری تھنگ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ کیوں میں نے چوز کی حضرت بلال کو سب سے پہلے؟ ہی از دا صحابی جنہوں نے لٹرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا، سب سے زیادہ۔ ہی نیور لیفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ، ایون ابو بکر صدیق سے زیادہ ٹائم گزارا، ٹھیک ہے، ان ٹرمز آف ان کا پہرا دیا کرتے تھے، ان کے گیٹ کیپر تھے، ان کا کیمپ سیٹ اپ کیا کرتے تھے، جہاد میں، مارکوں میں، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو لے کر جایا کرتے تھے۔ حضرت بلال ڈیفائز ایوری تھنگ۔ ہاؤ؟ آپ سوچیں ایک شخص جو کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سلیوز کا بچہ تھا، غلاموں کا، اس دور میں غلاموں کے 0 رائٹس تھے۔ آج آپ سوچیں آپ کے گھر میں میڈ ہے اور اس کا ہسبینڈ ہے، اس کا بچہ ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میڈ کا اور سرونٹ کا بچہ ہے، تو اس کی کیا سیلف ورتھ ہوگی ایز سچ؟ اتنی تو نہیں ہوگی، obvious سی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے سوشو اکنامک کنڈیشن بہت میٹر کرتی ہیں سیلف ورتھ کے لیے۔ آپ سوچیں کہ حضرت بلال نے جب آنکھ کھولی تو وہ سلیو کے بچے تھے، یعنی والدہ بھی سلیو تھیں، حمامہ وہ بھی سلیو گرل تھیں، اور رباح وہ بھی سلیو تھے، اور پھر وہ خود بھی سلیو، ساری عمر سلیوری میں گزاری، چائلڈہڈ سلیوری میں گزارا، لڑکپن سلیوری میں گزارا، ایڈلٹہڈ سلیوری میں گزارا۔ اب سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایسا جو انسان ہے جس نے سوشو اکنامک کنڈیشن بہت پور دیکھی ہیں، بہت لو دیکھی ہیں، اس کی پرسنالٹی میں بہت سی ویکنیسز ہوں گی۔ کیا خیال ہے؟ اس میں لیک آف کانفیڈنس ہوگا، لیک آف سیلف ورتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس میں کبھی بھی بہادری نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں نا غربت انسان کو مار دیتی، بہادری ختم کر دیتی ہے۔ سب سے زیادہ بہادر صحابی کون نظر آتے ہیں when it comes to facing difficulties and atrocities؟ سب سے زیادہ بہادر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جتنے ویک مسلمان تھے شروع کے، ویک سے مراد ہے غلام، حضرت خباب، حضرت عمار،
ٹھیک ہے نا, غلام تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ون آف دا پور صحابہ. all of them said something to avoid punishment, to avoid atrocities, to lower the کیا کہنا چاہیے جو مظالم ہو رہے تھے. کچھ نہ کچھ انہوں نے کہا, کچھ نہ کچھ کمپرومائز کیا. جیسے مشرک کہتے تھے نا, اچھا یہ کہہ دو تو میں تمہیں پنش نہیں کروں گا. تو ہی سیز, ایون عمار کہتے ہیں خود کہ مجھے بھی جب مارا گیا بہت زیادہ اور مجھے کہا گیا کہ اس بت کو چومو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو, تو آپ کو پتا ان سے بہت زیادہ جب ان کو ٹارچر کیا گیا تو مجبوراً انہوں نے کر دیا. اور پھر وہ بہت روئے, رسول اللہ کو آ کے بتایا, تو پھر وہ آیت نازل ہوئی نا کہ جس کو مجبور کیا گیا ہے تو اگر وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے حضرت عمار کہتے ہیں سب نے کچھ نہ کچھ ویکنس دکھائی ایکسیپٹ بلال. ایک بار بلال نے ویکنس نہیں دکھائی, اور اتنی اسٹرینتھ شو کی کہ ان کا جو وہ تھا ماسٹر, دا ورسٹ آف دا ورسٹ, امیہ بن خلف, بدترین جو مشرک تھا, وہ گیو اپ کر گیا. آپ کو پتا ابو بکر کو اس نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کتنے پیسوں میں خریدا؟ وہ ایک کرنسی خاص جو ہے وہ اس ٹائم پہ مشہور تھی. ویسے تو درہم اس ٹائم پر جو ہے وہ یوز ہوتا تھا, لیکن اوقیہ ایک پورشن کو کہتے تھے. درہم 40 درہمز ایکولز ٹو 1 اوقیہ. تو امیہ سے جب ابو بکر نے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں, کتنے بیچو گے؟ اس نے کہا 7 اوقیہ, 280 درہم, جو کہ سلیو کے لیے بہت بڑی رقم ہے. 280 سلور کوائنز. ابو بکر نے زیرو نیگوسیشن کی, فوراً نکال کے دے دی 7 پورشنز آف اوقیہ, یعنی کہ 280 درہم. آپ کو پتا امیہ نے کیا کہا؟ امیہ نے کہا کہ ابو بکر خدا کی قسم میں اس سے اتنا تنگ تھا کیونکہ اس بندے نے میری ناک میں دم کر دیا, مجھے ذلیل کروا دیا, سب کے سامنے اس نے جو ہے میری عزت کو پانی میں ملا دیا, مٹی میں ملا دیا, کیونکہ اس نے آج تک سبمٹ نہیں کیا. تو میں اس سے اتنا تنگ تھا کہ خدا کی قسم اگر آپ اس کو 1 درہم کے لیے بھی خریدتے میں بیچ دیتا. 1 درہم کے لیے, 1 اوقیہ کے لیے نہیں, 1 درہم کے لیے بھی خریدتے میں بیچ دیتا, میں اس سے اتنا تنگ ہوں. اور اس نے وہ ذلیل کرنے کے لیے کہا بلال کو, جاتے جاتے کہا نا میں ایموشنل ٹارچر اور دے دوں. آپ کو پتا ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ ابو بکر صدیق نے کہا واللہ اللہ کی قسم اگر تم 100 اوقیہ بھی بولتے میں تمہیں 100 اوقیہ دیتا. 7 اوقیہ تو بہت لیس ہے, 100 اوقیہ بھی کہتے ہیں میں بلال کا تمہیں دیتا. This is his worth to us, this is his worth to Allah and his messenger. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ حضرت بلال should have been the least confident. کیا خیال ہے؟ جو غلامی میں جس نے زندگی گزاری, جس کے پیرنٹس غلام تھے, زیرو پروٹیکشن, ٹرائبل پروٹیکشن نہیں ہے, پیرنٹس کی طرف سے پروٹیکشن نہیں ہے, پیرنٹس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ چیف نہیں ہے کسی ٹرائب کا. آپ کو پتا نا وہاں پروٹیکشن کیسے ملتی تھی؟ یا ٹرائبل ملتی تھی, یا آپ کے پاس کو بہت پیسہ ہے تو آپ کو پروٹیکشن مل جاتی تھی. ہی ہیڈ زیرو, نتھنگ. اس کے باوجود سب سے اسٹرانگ, سب سے کانفیڈنٹ, سب سے زیادہ دین میں آگے, اور ایک بار بھی سبمٹ نہ کرنے والے. What does it tell you about بلال رضی اللہ عنہ؟ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں, صحابہ were something out of this world, literally. یعنی کامن سائیکالوجی صحابہ پہ نہیں لگتی ہے, ہر چیز عام آدمی کو گرا سکتی. صحابی کی جو لائف ہے نا, آپ پڑھیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو پھر ہم یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو ریلیٹیبل ہی نہیں ہے, تو کوئی سپر ہیومنس تھے. نہیں, ایسی بات نہیں, وہ انسان ہی تھے, ٹھیک ہے. لیکن دے ہیڈ سم تھنگز جو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. کیا ایسا تھا ان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اسٹرینتھ سے انہیں نوازا. تو الحمدللہ دیٹ از وائی صحابہ کو ڈسکس کرنا نیڈ آف دی آور ہے, کیونکہ صحابہ کو پڑھ کے اٹ ول ہیلپ یو ٹو کم آؤٹ آف ٹراماز ایز ویل. جب آپ دیکھیں کہ یار صحابہ سبحان اللہ وہ کس طرح بھوک پیاس کا شکار ہونے کے باوجود, مشکلات کا شکار ہونے کے باوجود they were going on and on and on. صحابیات کو بار بار ہارٹ بریک ہوا, بار بار شادیاں ہوئیں, بار بار ڈیورس ہوئی, بار بار ہمیں ایسے بہت سی صحابیات کی زندگی ملتی ہے. تو دیٹ میکس them very very relatable الحمدللہ. اور صحابہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ they were the best of people. عبداللہ بن مسعود کا ایک آپ کو کال سناتا ہوں, بہت خوبصورت, یہ جو ہے مسند احمد میں ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ looked into the hearts of his slaves عالم ارواح میں, and he saw the heart of رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, the best of people's hearts, so he chose him for himself and sent him with his message. دیکھیں اللہ کی چوائس تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانا, یہ اللہ کی چوائس تھی, لیکن اللہ کے نبی نے حق ادا کر کے بھی دکھایا. ٹھیک ہے, یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک باپ
ایک بیٹے کو پہچان لے, اپنے 4-5 بیٹوں میں سے ایک کو پہچان لے اور کہے کہ یار یہ میرا جو ہے نا سارا کچھ سنبھالے گا, باپ کا ڈیسیژن ہے, باپ کی نظر ہے, اور وہ بیٹا حق بھی ادا کر دے. ٹھیک ہے, یہ میں بات اس لیے واضح کر رہا ہوں, کچھ لوگ پھر یہ سوچ سکتے ہیں نہیں یار پھر فری ول کہاں ہے, اس کا تو مطلب کہ ان میں اسپیشل کیا تھا جب اللہ نے چوز کیا. بھئی اللہ نے اس لیے چوز کیا کیونکہ اللہ رب العالمین کا ایک نالج ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ ہی از دا بیسٹ ون, کیونکہ اللہ سو از ہارڈ. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے نبی کے بعد تمام انسانوں کے دل دیکھے, اور جس جس کا دل اللہ کو سب سے خوبصورت لگا, سب سے پیور لگا, ان کو نبی کے صحابہ بنا دیا. اللہ اکبر, اٹ از آل چوزن. یعنی اکثر ہم سوچتے نا یار کاش میں ابھی اس دور میں ہوتا. ہم اس لیے نہیں تھے کیونکہ ہمارا دل صحابہ جیسا پیور نہیں ہے, پیارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم اس دور میں نہیں تھے. صحابہ ور چوزن پیپل. اور پھر صحابہ نے حق بھی ادا کر کے دکھایا, سبحان اللہ, حق بھی ادا کر کے دکھایا. تو اللہ چوز دیم بٹ دے شوڈ اللہ کے ہم حق ادا کریں گے. پھر یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ڈو ناٹ ریوائل مائی کمپینینس, میرے کمپینینس کو برا نہ کہو. فار بائی دا ون ان ہوز ہینڈ از مائی سول, اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے. اف ون آف یو ور ٹو اسپینڈ دا ایکویولنٹ آف احد ان گولڈ, اٹ وڈ ناٹ اماؤنٹ ٹو دا مد آف اینی آف دیم اور ہاف آف دیم. ان کی گرد کے برابر بھی تم نہیں ہو سکتے. اگر تم ماؤنٹین آف گولڈ کے برابر بھی چیریٹی اور اعمال لے آؤ, لیکن ان کے تم ایک گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ ہر صحابی کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے. دیکھیں جو شخص صحابی ہے, چاہے وہ لوور درجے کا صحابی ہے یا ہائر درجے کا. ہائر درجے میں کون ہے؟ سابقون الاولون, قرآن میں ہے نا, دا فور رنرز, جن میں بالکل شروع کے صحابہ ہیں, ابو عبیدہ بن جراح, ابو بکر صدیق, عثمان غنی, عبداللہ بن مسعود, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت بلال, یہ سابقون الاولون ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح صحابہ میں درجات ہیں. بدری صحابہ کا درجہ بہت زیادہ ہے, بدری جو صحابہ تھے جن بدر میں فائٹ کیا. اسی طرح صحابہ میں آپ دیکھیے عشرہ مبشرہ ہیں, جو کہ کون کون ہیں 4 کے علاوہ؟ جی لیٹس کمپلیٹ. ہاں جی, سعید بن زید, گڈ. عبد الرحمن بن عوف 6 ہو گئے, طلحہ زبیر 8 ہو گئے, ابو عبیدہ بن جراح 9 ہو گئے, سعد بن ابی وقاص, ویری گڈ, سعد بن ابی. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر صحابیات کیوں نہیں عشرہ مبشرہ میں؟ دیکھیں صحابہ صحابیات دونوں ہی جنتی ہیں. کانٹیکس بھی ہوتا ہے نا ایک چیز کا. اللہ کے نبی نے جب یہ بیٹھ کر جب یہ بات کی تو یہ صحابہ موجود تھے, obvious سی بات ہے, تو ان کو بشارت بھی دی کہ تم لوگ کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے. تو بہرحال اسی طرح پھر صحابہ میں مہاجرین اور انصار صحابہ, ان کے بھی اپنے اپنے درجات ہیں. مہاجرین اسپیشلی جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے, وہ پھر ان کا درجہ زیادہ ہے. جنہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی اور جنہوں نے مدینہ کی بھی ہجرت کی, تو یہ تو بہت ہی کمال کا درجہ ہے. اسی طرح پھر انصاری صحابہ, ان میں بھی درجات ہیں. جنہوں نے شروع میں سپورٹ کیا ان کا زیادہ درجہ ہے, جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ان کا تھوڑا سا پھر ان سے کم درجہ ہے. لیکن ہمارے لیے ہر صحابی اتنا قابل احترام ہے کہ یقین کریں کہ اگر آپ کسی صحابی کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا ایمان کویسچن ہو جاتا ہے. all of them were جنتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. all of them had good intentions. وہ انسان تھے, ان میں اختلافات بھی ہوئے, سول وارز بھی ہوئیں, ان میں آپ کو بڑے ایسے ایسے واقعات ملیں گے آپ حیران رہ جائیں گے, اتنے تلخ الفاظ ایکسچینج ہو رہے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے محدثین کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے, انہوں نے وہ واقعات کوٹ کیے. صحیح بخاری میں بھی ہیں, صحیح مسلم میں بھی ہیں. جیسے آپ کو حضرت علی اور حضرت اللہ حضرت زبیر کے درمیان بہت تلخ کچھ کنورسیشنز مل جائیں گی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے درمیان تلخ کنورسیشنز مل جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے محدثین کی انٹلیکچوئل جو ہے وہ آنیسٹی ہے کہ دے کوٹیڈ اٹ فار دا امہ, کہ امہ کو یہ سمجھ آ جائے کہ صحابہ میں بھی اختلافات ہوئے ہیں لیکن ان کے اختلافات سے آپ نے لرن کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از دا پوائنٹ. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی, ان اختلافات کو پڑھ کے یہ کہے کہ یار اس صحابی کے ایمان پہ شک ہے یا اس صحابی نے جان کے یہ کیا تھا, تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں, پھر آپ کا ایمان خطرے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی گارنٹی دے دی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو آج ایسا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے, ہم صحابہ کو چیلنج کر دیتے ہیں اٹھ کے. ٹھیک ہے, ایک کوئی بات پڑھ کے, تو صحابہ سے مسٹیکس ہوئی ہوں گی لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی انٹینشن سب کی ٹھیک تھی. ان کے اجتہادات تھے, ان کے پولیٹیکل اجتہادات تھے, کچھ فتنے کا دور بھی تھا, کچھ خارجیوں نے اور تکفیری جو لوگ تھے اس ٹائم کے جو فرقہ پرست تھے, انہوں نے مسکنسیپشن رائز کی,
انہوں نے فیکشنز کریٹ کیے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اینی وے, تو ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ.